اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو. بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے. عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے کریم ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کر دیا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کا. یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے. آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی شوہر کو پتہ چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بیوقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے. کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے. فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہیں وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی گئی. جب حضور سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے فرمایا کیسی گزر رہی ہے؟ عرض کی حضور شوہر بہت نیک ہے، بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا وہ عورتیں تھیں؟ آج کل تو عورتیں میکے آتی ہے تو پوری گٹری بھر کر کے لاتی ہیں. شوہر نے ایسا کیا، ساس نے ایسا کیا، نندوں نے ایسا کیا، اور پھر باپ جو 30 مار کھائے وہ آستین چڑھا کے کہتا ہے اب تو نے نہیں جانا، ہم اس پہ کیس کریں گے، طلاق لے لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہے پھر نپٹیں گے. موچوں پہ تاؤ دیتے ہیں. میرے بھائی باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے. گولڈ کے پلنگ پر عورت سوئے تو اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو شوہر کے ساتھ سکون ملتا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن کہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے گٹھری شکایت کی نہ لایا کریں، صبر کرنا سیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھریلو معاملات میں صبر کرے شوہر کی اذیت پر، اللہ اسے آسیہ اور مریم کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں، لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے. اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو. ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا. اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے. ہمارے آپ جیسا کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو. جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے. فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلے پہ نہ گزارو. یہ حضور علیہ السلام نے. ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں. آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے. یہ بڑی وجہ ہے. پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے. اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا. حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے گیا. حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے. دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے.
اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹ